بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اس میں کسی طرح کی گھسپیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں نہ کسی کو دخل دینے کا حق تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، مغفرتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا خزانہ لے کر آیا، لیکن مغفرت کس کی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، برکت کس کے گھر ہوگی، کس کے گھر نہیں ہوگی، رحمت کا اثر کس پر ہوگا، کس پر نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جسے چاہے معاف فرمائے، جسے چاہے معاف نہ فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ جسے چاہے اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور احادیث میں اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک ایسا بندہ جس نے زندگی بھر گناہ کیا، زندگی بھر طرح طرح کے گناہ کیے، اس نے طرح طرح کے گناہ کیے، وہ کون سا گناہ جس نے نہ کیا، لیکن ایک عمل ایسا کیا جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت کا حقدار قرار دے دیا۔ پڑھیے کتابوں کو، حدیث پاک میں اس واقعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بیان فرمایا کہ ایک عورت جو بڑی فاحشہ تھی، بڑی بدکار تھی، وہ کون سی برائیاں تھی جو اس کے اندر نہیں تھی، لیکن اس نے ایک دن کنویں کے پاس ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ بس یہ ادا اللہ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام تر بدکاریوں کو، تمام تر فاحشات کو، تمام تر برائیوں کو پل بھر میں معاف فرما دیا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، نفع نہیں ڈھونڈتی۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر پوری دنیا اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور پوری دنیا اللہ کی عبادت میں لگ جائے تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے عمل کی بنیاد پر بھی اللہ تعالی بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمایا کرتا ہے۔ امام ابو داؤد
جو صحاح ستہ کی اہم کتاب سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں، بڑے پایا کے محدث، بڑے پایا کے بزرگ، بڑے پایا کے ولی، وہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، دریائی سفر تھا، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے کسی کے چھینکنے کی آواز سنی اور چھینکنے والے نے چھینکنے کے بعد سنت کا اہتمام کیا، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب ظاہر ہے الحمدللہ کہے تو سننے والے کے لیے جواب میں یرحمک اللہ کہنا بھی سنت ہے۔ امام ابو داؤد نے اس چھینکنے والے کی آواز سنی، اپنے اس کشتی سے اترے، ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لیا 1 درہم کے بدلے، اور اس آدمی کے پاس جس نے دوسری کشتی میں چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تھا، وہاں پہنچ کر اس سے کہا یرحمک اللہ۔ اس آدمی نے جواب میں کہا یہدیکم اللہ۔ آئی گئی بات ختم ہو گئی، امام ابو داؤد یرحمک اللہ کہہ کر واپس آ گئے۔ کشتی میں جو آپ کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ابو داؤد، تم یرحمک اللہ کہنے کے لیے وہاں گئے؟ تو حضرت امام ابو داؤد نے جواب دیا کہ میرے بھائی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس آدمی نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا ہے، اگر وہ آدمی مستجاب الدعوات ہو، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، ان لوگوں میں سے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا میرے کام آ جائے، اس لیے میں وہاں گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سفر کرتے ہوئے رات کو کشتی کے مسافر سو گئے تو سب نے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی کشتی والو، ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے اللہ سے جنت خرید لی۔ کیا آواز تھی؟ کشتی والو، ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے اللہ سے جنت خرید لی۔ یعنی 1 درہم کرائے پر کشتی کر کے جو حضرت ابو داؤد نے اس آدمی کے الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دیا تھا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم زمین والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ اگر ایک کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر سکتا ہے، تو ہمارے پڑوس میں بھوک مرنے والا غریب، ہمارے پڑوس میں بھوک مرنے والا ہمارا بھائی، ہمارے پڑوس میں محتاجی کی زندگی گزارنے والا ہمارا بھائی، ہماری بہن، اگر ہم اس کے کام آتے ہیں، اگر ہم اس کی بھوک مٹاتے ہیں، اگر ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو ستار و غفار ہے، اللہ تو ہمارے معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، یہ تو ہمارے نبی کا مشن ہے، یہ تو ہمارے نبی کا پیغام عام ہے، یہ تو مومن بندے کی شان اور آن اور بان ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے بغل میں کوئی پڑوس اگر محتاج ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی ضرورت میں کام آنا چاہیے۔ یقین مانیے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے،
کل اللہ ہمارے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔